اسلام نافذ کرنے کی بات ہو تب بھی پارلیمنٹ کے 2/3 اکثریت سے شریعت بل کو پاس کروا کے لاؤ. 2/3 پارلیمنٹ کی اکثریت شریعت بل کو پاس کرے گی, یہ ملک کا قانون بنے گا. اور اگر یہ 2/3 اکثریت اس قانون کو پاس نہیں, فیل کر دے گی, تو قرآن بھی فیل ہو جائے گا اور ملک میں بطور قانون نافذ نہیں ہو سکے گا. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر یہ عمل کیے, اس کا لا الہ الا اللہ فوت ہو جاتا ہے, اس کے لا الہ الا اللہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے, اس کی وہ روح مار دی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب, اس کے معانی بیان کیجئے, اس کی تشریح کیجئے. کتنے ہی موقع ہیں جس پر اس لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کر عامت الناس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. کبھی ملک بنانا ہو تو آواز لگتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اور نہیں بتاتے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے. اگر مقصد بیان کر دو تو مرزائی بھاگ جائے گا, مقصد بیان کر دو, مطلب بیان کر دو, مفہوم بیان کر دو تو قبر پرست بھاگ جائے گا, صوفی بھاگ جائے گا, شیعہ بھاگ جائے گا. وہ کہے گا اگر لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے تو پھر تم نے وابیوں کا ملک بنانا ہے. لا الہ الا اللہ کا ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے رہو, قبروں کی طواف جاری رہے, کلمہ پڑھتے رہو, یا علی مدد کے نعرے جاری رہے, کلمہ پڑھتے رہو, یا رسول اللہ مدد کی صدائیں جاری رہے, کلمہ پڑھتے رہو, اور قبروں کی درباروں کی کمائی جاری رہے. اگر لا الہ الا اللہ آپ کی اور میری دعوت کا بنیادی نقطہ ہے تو اللہ کے لیے اس کے مفہوم کو بیان کیجئے, اس کی شرائط کو بیان کیجئے, اس کے تقاضوں کو بیان کیجئے. نبی کہہ رہے ہیں میرا یہ راستہ ہے ادعو الی اللہ, کہ میں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں, علی بصیرہ, دلیل کے ساتھ, برہان کے ساتھ. انا, یہ میری دعوت ہے, ومن اتبعنی, اور جو میرے پیچھے چلتا ہے اس کی بھی یہی دعوت ہے. وسبحان اللہ, وسبحان اللہ, اللہ پاک ہے, تم قبروں پہ سجدہ کرو, اللہ اس شرک سے پاک ہے. تم یا علی مدد کے نعرے لگاؤ, اللہ اس شرک سے پاک ہے. تم غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو, اللہ اس شرک سے پاک ہے. سبحان اللہ, کائنات میں جتنا شرک اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے, وہ اس کی ذات میں ہو, صفات میں ہو, عبادت میں ہو, اللہ سب سے پاک ہے, اس شرک سے پاک ہے, اس شرک سے بلند ہے اس کی ذات. وما انا من المشرکین, اے نبی بتا دو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, میں اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں, میں توحید کا پیغام دے رہا ہوں. تم مانتے ہو اہلاً و سہلاً, نہیں مانتے تو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, میں تم سے الگ ہوں. یہ تفریق کرنی پڑے گی کہ یہ اہل شرک ہے, یہ اہل توحید ہے, یہ اللہ کا پجاری ہے, یہ قبروں کا پجاری ہے, یہ اللہ کو الہ مانتا ہے, یہ پنجتن پاک کو اپنے 5 بزرگ سمجھتا ہے اور ان 5 کو مشکل کشا جانتا ہے. جب تک یہ تفریق نہیں ہوگی, جب تک چوں چوں کا مربع باقی رہے گا, اس وقت تک اصلاح اور نجات نہیں ہو سکتی. آج چوں چوں کا مربع ہے اکثریت میں, الا من رحم ربی. دلیل اس کی 9 محرم کو پڑوس سے گوشت آتا ہے, حلیم آتا ہے, حلوہ آتا ہے, دینے والا آ کر مواحد کا دروازہ بجاتا ہے. مواحد باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ حرام ہے, لے لو, کوٹھے پہ پھینک دیں گے. یہ نہیں بتانا کہ حرام ہے. کیوں؟ ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے تعلق والے ہیں. اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ حسین کی سبیل ہے, اور حسین کی سبیل اللہ کی سبیل کے مقابلے پر اللہ کی عبادت میں شرک ہے, سبیل صرف اللہ کی ہوتی ہے, سبیل حسین ہو یا سبیل رسول ہو یا کسی اور کی سبیل ہو, یہ سب شیطان کی سبیلیں ہیں. جو اللہ کے نام پر ہوتا ہے وہ اللہ کی سبیل ہے. اگر یہ کہہ دیا تو پتہ لگ جائے گا یہ وابیاں دا کر رہے ہیں, پتہ لگ جائے گا یہ مواحدوں کا گھر ہے, تو ہمارے مفادات خراب ہوں گے, ہماری دکانداریاں خراب ہوں گی, ہماری رشتہ داریاں خراب ہوگی. یہ چوں چوں کا مربع ہے. جب تک آپ ننگے نہیں ہوتے اللہ کی وحدانیت کے عقیدے میں اور قوم اور قبیلوں میں تفریق اور لڑائی نہیں ہوتی اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ, اس وقت تک ہم دعوت محمد ماننے میں جھوٹ بولتے ہیں, ہم سچے نہیں ہیں. نبی کو یہی کہا تھا مشرکین مکہ نے, اس نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی. باپ بیٹے کا دشمن ہے, خاوند بیوی کا دشمن ہے, ماں اولاد سے لڑ رہی ہے, اس نے گھر گھر میں افتراق پیدا کر دیا. کیوں؟ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے مقصد کو بیان کیا. یہ نہیں ہو سکتا سسر مر جائے اور پتہ ہو یہ شرک کرتا ہے, پتہ ہو یہ 9 محرم کو تعزیہ نکالتا ہے, پتہ ہو کہ یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے, اور پھر میں جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں. یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں. نبی بھی کہہ رہے ہیں تم مانتے ہو میری دعوت کو مانو, نہیں مانتے نہ مانو. وما انا من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں, میں مشرکوں سے برات کرتا ہوں, میں ان کی جماعت میں سے نہیں ہوں, میں اہل ایمان ہوں, میں اہل توحید ہوں, میں مواحد ہوں. جو میرے راستے پر آئے گا اس کو بھی اس طرح بیان کرنا پڑے گا. اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد
پھر اس توحید کو برسر عام بیان کر سکیں، اپنی اس دعوت کو اپنے سینوں میں دفن کر کے نہ مرے، کیونکہ یہ اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر اسلام کی بنیادی چیزوں کی دعوت دی۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا کام بتا دو، مجھے کوئی ایسا کام بتا دو جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر، محمد رسول اللہ کا اقرار کر، اللہ کی توحید کو مان، میری نبوت کو مان، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر بیت اللہ کا حج۔ کہنے لگا بس؟ آپ نے کہا، کہتا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا آپ سے سنا ہے اس میں ایک رتی کے دانے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، جتنا آپ نے کہا ہے اتنے کو مانوں گا۔ اپنی سواری کو موڑتا ہے، آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لے، اس کو دیکھو اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو دنیا میں چلتے ہوئے یہ جنتی جا رہا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلی، اللہ کے نبی نے سب سے پہلی دعوت توحید کی دی، اپنی رسالت کی دی، پھر نماز کی، پھر زکوٰۃ کی، روزے کی اور حج کی۔ اور دوسری بات کیا سمجھ آتی ہے؟ اس صحابی کا منہج کتنا صاف تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جتنا دین میں نے آپ سے سیکھا ہے اس میں نہ ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، میں اتنے کو دین مانوں گا جتنا آپ نے بیان کیا، نہ اس میں فلاں شیخ کی بات دین بنے گی، نہ فلاں حضرت کی بات دین بنے گی، نہ فلاں مولوی کی بات دین بنے گی، دین صرف اتنا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے مبادئ الاسلام کی دعوت دی، نماز روزے حج کی طرف بلایا، زکوٰۃ کی طرف بلایا، اسی طرح آپ نے اخلاق اور مساوات کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اہل ایمان میں سے، موحدین میں سے، مشرکوں میں سے نہیں، موحدین میں سے، اللہ کے نبی کے قریب زیادہ سے زیادہ قریب وہ ہوگا ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کے بعد جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہوگا۔ آپ نے مساوات کی دعوت دی، فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے اللہ کے تقوی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جی، میں شاہ صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں، سید کی بیٹی کا نکاح غیر سید سے، یہ گھر میں بیٹھی بیٹھی 40 سال کی ہو کے بوڑھی ہو کے مر سکتی ہے، لیکن سید کی بیٹی کا رشتہ راجپوت سے نہیں ہو سکتا، پٹھان سے نہیں ہو سکتا، پنجابی سے نہیں ہو سکتا، سرائکی سے، یہ سید ہے، اس کے لیے سید چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے ذریعے۔ ہو سکتا ہے جس کو تم ایک کم تر ذات سمجھ کر اس سے سلام لینے کے روادار نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بلند ہو۔ نبی نے کہا تھا بلال رضی اللہ عنہ وارضا کو، جو قریشی نسل نہیں تھے، جو سردار نہیں تھے، جو سید نہیں تھے، لیکن عمر کہا کرتے تھے، عمر کہا کرتے تھے سیدی بلال، یہ بلال میرا سردار ہے، میرا سید ہے۔ اس کو نبی نے کہا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا، تو زمین پہ چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آہٹ مجھے جنت میں آ رہی تھی۔ اسلام میں کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی سید کو پٹھان پر، کسی ارائی کو کمہار پر، کسی کو تیلی مسلی موچی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے جو قومیں بنائی ہیں لِتَعَارَفُوا، تمہارے تعارف کے لیے بنائی ہے، تمہارے تکبر کے لیے نہیں بنائی کہ یہ لوہار ہے، یہ موچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ کمی کمین ہے، ان کو بیٹی۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے اصول بیان کیا، تمہارے پاس کسی کا رشتہ آئے، تمہیں دو چیزیں پسند ہو، پہلی چیز اس کا ایمان پسند ہو، دوسری چیز اس کا اخلاق پسند ہو، تو پھر انکار نہ کرو۔ اگر انکار کرو گے ایمان و اخلاق کو پسند کرنے کے بعد، پھر ڈر جاؤ کہیں اللہ کی طرف سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور امانت کی دعوت دی، شفقت اور رحمت کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں سے محبت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ دعوت دی کیوں جائے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ میں اپنی جان کو ٹھیک کر رہا ہوں، بس میں نماز پڑھتا ہوں، میں دین کے اوپر چلتا ہوں، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ جس طرح بڑے بڑے لوگ بھی بیان دیتے ہیں، کوئی دین کے ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم دعوت دے کیوں؟ کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے نا،
کیا کہتے ہیں جی؟ اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، اپنے مذہب پہ قابو رہو، لیکن کسی کو کچھ نہ کہو۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ بھی سنا آپ نے یا نہیں؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس مطلب کو تیرے گھر میں رات کو ڈاکہ مارے تو صبح تو پولیس والوں کے پاس کیوں جا کر کہتا ہے ہمارے گھر میں رات چوری ہوگی؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ تو نے کیوں جا کر درخواست دے دی کہ ہمارے گھر میں چوری ہوگی، ہمارے ہاں زنا بالجبر ہو گیا، ہمارے فلاں اغوا ہو گیا، ہمارا فلاں قتل ہو گیا؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ کہتے نہیں مولوی صاحب اس کا یہ مطلب نہیں، دین میں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ ارے جو دنیا میں جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ اصول دنیا پہ لاگو نہیں ہوتا، دین پہ کیسے لاگو ہوگا؟ دوسری اس کی مثال سمجھ لو، جیسے دین کے اوپر کوئی مواحد چلنا لگے تو اس کو سب سے بڑی مثال کیا دیں گے؟ ارے تیرا ابا یہ کام کرتا تھا، تیرا ابا تو قبروں پہ جاتا تھا، وہاں چادریں چڑھاتا تھا، وہاں سجدے کرتا تھا، علم تمہارے گھر سے نکلتا تھا، 11ویں تمہارے ٹھیک ہے، تو نے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا۔ اور اگر اسی کا باپ موچی تھا، یہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا، تو کوئی اس کو آ کر یہ نہیں کہے گا تیرا ابا موچی تھا تو ڈاکٹر کیوں بنا، باپ کا دین چھوڑ دیا تو نے۔ وہ کہے گا پاگل بے وقوف، میرے ابے نے تعلیم حاصل نہیں کی، ان پڑھ جاہل رہا، اس لیے موچی رہا، میں پڑھ لکھ کر میڈیکل آفیسر بن گیا۔ دنیا میں یہ دلیل کوئی کسی کو نہیں دے گا، لیکن جہاں ایمان کی بات آئے، جہاں توحید کی بات آئے تو فوراً کہیں گے ماں باپ کا دین نہیں چھوڑنا۔ اور جہاں دین کی بات، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہیے، اپنی قبر ٹھیک کیجئے۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے اس کی قبر میں جانا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا دین کا، تو ہم دعوت کیوں دیں؟ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جن کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے یا اللہ نے ان کو عذاب علیم دینا ہے۔ مشرک کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، مشرک پہ عذاب علیم نازل ہونا ہے، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ تم کیوں مصیبت میں پڑتے ہو؟ کیوں تقریریں کر کر کے گلے پھاڑتے ہو؟ کیوں سیڈیاں بانٹتے ہو؟ کیوں کیسٹیں دیتے ہو؟ کیوں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے توحید کی باتیں کرتے ہو؟ جس قوم کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے انہوں نے تو ہلاک ہونا ہی ہونا ہے، تم کیوں دعوت دے رہے ہو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تم کیوں محنتیں کر رہے ہو؟ تم کیوں راتوں کو جاگ رہے ہو؟ تم کیوں لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہے ہو؟ تم کیوں لوگوں کو اس شرک سے، اس بدعت سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو عذاب دینا ہی دینا ہے۔ یہ کہنے والے گمراہ لوگ نہیں تھے، گمراہ سے مراد نافرمان لوگ نہیں تھے، کوئی گناہگار نہیں تھے بڑے بڑے، یہ بھی نیک لوگوں کی جماعت تھی۔ ایک نیک لوگ وہ جو ہفتے والے دن شکار نہیں کھیلتے تھے، دوسرے وہ جو شکار کھیلتے نہیں تھے لیکن کھیلنے دیتے بھی نہیں تھے، تیسری وہ جو شکار کھیلتی تھی۔ 3 پارٹیاں تھیں۔ ایک پارٹی جو خود یہ اللہ کی بغاوت نہیں کرتی تھی لیکن جو تبلیغ کرتے تھے، جو لوگوں کو منع کرتے تھے، جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یہ آ کر کہا کرتی تھی کہ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کو تو اللہ نے عذاب دینا ہی دینا ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان پہ شدید عذاب اتارنے والا ہے۔ تو وہ قوم جو اہل ایمان میں سے جو نہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور نہ نافرمانیوں پہ خاموش ہوتے تھے، ان کا جواب سنیے، قرآن حکیم کی آیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا معذرة الى ربکم، قالوا معذرة الى ربکم، ہم یہ دعوت کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ لوگوں کو پیغام کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کیوں بتا رہے ہیں قبروں میں